الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایسی احادیث ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ پیارا آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ اس کی کچھ تشریح ایسی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا ادب و احترام کرے گا، اس کا اچھا حکم مانے گا، تو اس کے لیے تو جنت ہے۔ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا 15ویں سپارے کے اندر اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، وہ تمہارے لیے کریم ہے تمہارے والدین۔ تو ہم تو اپنے والدین سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اگر والدین ہمارے والدین یعنی کہ ہم سب سے، یعنی کہ مراد مجھ سے یا سب سے ایک ہی ہے کہ والدین کہتے ہیں بیٹا پانی کا گلاس تو دے دو، تو بچے کیا کہتے ہیں اپنے والدین سے؟ ابا میں تو دفتر سے آیا ہوں، والدہ صاحبہ میں تو دفتر سے آیا ہوں تھک کے، سارے دن کا کام کیا ہے، اب خود ہی پی لیں۔ اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہیں، والدین بیچارے وہ بلا بلا کے آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں، تو پھر بھی والدین کی بات نہیں سنتے۔ ایک بار احادیث مبارکہ کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب تجھے تمہاری والدہ یا والدین بھی ہو، شاید کچھ احادیثوں یا روایات کے اندر، کہ جب تمہاری والدہ تجھے بلائے، تم خواہ نفل نماز ہی پڑھ رہے ہو تو نماز کو وہاں پر چھوڑ دو اور اپنی والدہ صاحبہ کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں پیارا آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے کہ ان کی اولاد کو ان کے لیے مہربان بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح آج تو ہم 4 کتابیں پڑھ لیں تو اپنے والدین کو کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، ہم زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری یعنی کہ عقل تو اتنی سی ہے کہ والدین جو ہے وہ ہمارے لیے کریم ہیں۔ یہ قرآن ہے، والدین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رب کہا ہے، کیونکہ رب کا معنی ہے پالنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہمیں جو ہمارے والدین ہیں، اور قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے دوست احباب سے، ان کے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرو، صرف والدین تک ہی بات محدود نہیں ہے۔ اور اپنے والدین، ایک یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ والدین ہیں کافر لیکن اولاد اس کی مسلمان ہے، اب بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں۔ ہاں یہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین تجھے کہے نا کہ برا کام کرو، کفر کرو، شرک کرو، بتوں کی پوجا کرو، وہ حکم تو نے نہیں ماننا۔ اگر تمہارے والدین تجھے کہیں کہ مجھے بت خانے چھوڑ کے آؤ، یہ بھی نہیں چھوڑ کے آنا۔ اگر تمہارے والدین تجھے کہیں کہ ہمیں بت خانے سے لے آؤ، تب ان کو جا کر لے آنا ہے، یہ حکم تو نے ماننا ہے، کیونکہ وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوں گے، ان سے نکالنا تمہارا فرض ہے ان کے اوپر۔ دوستو انشاءاللہ بہت ساری احادیثیں ہیں ایسی جو والدین کے بارے میں ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک سورۃ شعراء جو ہے 19ویں پارہ میں ادھر 2-3 آیت مبارکہ ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہ جو قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ دوستو ٹھیک ہے، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے جو والدین ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو والدین کے حقوق بتائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ انہیں پتہ تو ہو کہ والدین کا ادب کیا ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، والدین کے جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ان کا ہم نے کیسے یعنی کہ کس طرح ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، ساری تعلیم ہی، کیونکہ والدین جو ہیں یہ پہلی علم کی پہلی درسگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احادیث کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔